ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور روز ایک ہی سوال پوچھتے تھے. غور سے سنیے کہ صدیق اکبر کا ایمان اتنا کامل کیوں تھا, مضبوط کیوں تھا. علماء فرماتے ہیں صدیق اکبر روزانہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے, روز ایک ہی سوال پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے کہتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام ایمان کا ایک درجہ بیان فرماتے, صدیق اکبر اس درجے پر عمل کرتے, پھر اگلے روز حاضر ہو کر وہی سوال پوچھتے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں. تو پیارے آقا ایمان کا اگلا درجہ بیان کر دیتے. یوں صدیق اکبر روزانہ ایک نیا درجہ سیکھتے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے. یوں کرتے رہے, سوال پوچھتے رہے اور ایک درجے کو طے کرتے گئے, یہاں تک کہ ایمان کے بلند ترین درجے پر پہنچ گئے. حضرات گرامی, ایمان کے مختلف درجے ہیں, مختلف شعبہ جات ہیں. محدثین نے پوری کتابیں لکھی ہیں اور انہی شعبہ جات کو ایمان کے تقاضے کہتے ہیں, اور اس پر عمل کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. اللہ سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. خوف خدا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. اللہ سے ڈرنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. عشق مصطفیٰ یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. نماز پڑھنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. روزے رکھنا, حج کرنا, زکات کر دینا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. گناہوں سے بچنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. حیا کو اپنانا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. حسن سلوک کرنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو ان شعبوں کو, ان تقاضوں پر عمل کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا. صدیق اکبر کا ایمان کتنا مضبوط تھا دیکھیے. بڑا مشہور واقعہ ہے, غزوہ تبوک کا موقع ہے. دین کو, اسلام کو مال کی ضرورت ہے. پیارے مصطفیٰ نے دین کی خدمت کے لیے خرچ کرنے کی اور مال پیش کرنے کی ترغیب دلائی. تو اس وقت صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق راہ خدا میں مال پیش کیا. مگر صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر گھر گئے, گھر کا سارا سامان اٹھایا, حتیٰ کہ سوئی بھی نہیں چھوڑی, بارگاہ رسالت میں سارا مال پیش کر دیا. جب سرکار نے پوچھا کیا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے, تو عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی.